اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی عزیز دوستو، پیر بھائیوں، برادران اسلام، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قادری برکاتی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے. ہم چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں سے ہیں، ہر سال ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں کہ ایک محفل پاک سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نظر کی جائے. اللہ تبارک و تعالی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور مالک کریم ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے. دین کے دو ذریعے ہیں، اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے. دین دو طریقوں سے ہم تک پہنچا ہے، ایک رجال اللہ اور ایک کتاب اللہ. اللہ کے بندے اور اللہ کی کتاب. اگر نرا معاملہ کتاب کا ہوتا تو پھر کتابیں آتی، نبی نہ آتے. اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی دیں اور انبیاء کرام علیہم السلام بھی آئے. پھر آگے ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے وقت کے تناظر میں لوگوں کو ان کے فہم کے مطابق تفسیر قرآن سے، فہم قرآن سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس امت میں اولیاء، صوفیاء، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، ان لوگوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے. یہ کوئی انوکھا کام نہیں کرتے، کوئی نئی راہ نہیں اختیار کرتے، بس ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آسان کر کے ہماری سمجھ کے مطابق ہمیں وہ دین عطا کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ ہمیں دین پہنچا دیتے ہیں. اور ایک تو چیز ہوتی ہے کتاب، وہ نقل کرتے ہیں، وہ چیزیں ان کی تشریح کرتے ہیں، وہ ہم تک آ جاتی. ایک ہوتا ہے سینہ بسینہ فیض، جو صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے حاصل کیا اور حضور کے سینہ نور سے لیا. یہ بھی ایک پوری قسم ہے. وہ جو سرکار نے یوں ہاتھ پھیلا کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فیضان عطا کیا تھا، وہ سینہ بسینہ فیض وہ بھی ان بزرگوں کے ذریعے سے صحابہ نے حضور سے لیا، اور پھر صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، پھر اولیاء نے لیا، بزرگوں نے لیا، اور آج ان لوگوں نے ہم تک پہنچا دیا. ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیمات دیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا، جو فکری طور پر مسلمان کو جن چیزوں کی زیادہ حاجت ہے نا اس کی روزمرہ کی زندگی میں، اس پر بڑی توجہ فرماتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے مسلمانوں کو کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں.
فرمایا کہ ہاں جو زیادہ پرہیزگار ہے اللہ کی نظر میں اس کی زیادہ عزت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر کسی کی عزت بڑھ سکتی ہے، ورنہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ ہوا ہے میرے عزیز بھائی کہ ہم نے نا، ایک تو غریب تھا، دوسرا جب اسے کہیں سے عزت نہیں ملی، پیار نہیں ملا، شفقت نہیں ملی، کسی نے قریب نہیں کیا، اپنے پاس نہیں بٹھایا، تو اس کا احساس کمزوری اور بڑھ گیا. وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دور نکل گیا اور بہت سارے لوگوں سے وہ گھن کرنے لگا، نفرت کرنے لگا. اگر غریب کو پیسہ نہ بھی دیا جاتا اور اپنے برابر کی اسے دولت میں سے حصے نہ بھی دیے جاتے، صرف اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا جاتا اور غریب کے بچے کو یہ کہہ دیا جاتا کہ نہیں تو بھی اسی طرح ہی پیارا ہے جس طرح میرا پیارا ہے، تو وہ جو ان کا احساس کمتری تھا، احساس کمزوری تھا، وہ بڑی حد تک ختم ہو جاتا. اور شاید پر اس قدر زیادہ مسائل معاشرے میں اتار چڑھاؤ کے پیدا نہ ہوتے جو آج ہو گئے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بڑا خیال کرتے تھے. یہ حیات اعلیٰ حضرت، اس میں حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پر گمراہ کروں گا، ہر ایک پر اپنا جال پھینکوں گا، ہر ایک کو اس کے معاملے کے مطابق راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن مالک جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا، وہ میرے شر سے بچے رہیں گے. دنیا میں ہر طرف شیطانی وساوس پھیل چکے، چاروں جانب فتنے، گمراہ کرنے والی باتیں، گمراہ کرنے والے رستے، ہر طرف منفی باتوں کا زور. بری باتیں بھی لوگ اتنی مسجع، مکفّہ اور خوبصورت کر کے کرتے ہیں کہ بہت بڑے جھوٹے بھی سچے محسوس ہوتے ہیں معاذ اللہ. بہت کم لوگ ہیں جو اس گمراہی سے بچتے ہیں. وہ کون ہیں؟ ان کی ایک ہی تعریف قرآن مجید نے بیان کی کہ وہ اللہ کے مخلص بندے. جتنا کسی کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جتنا وہ تصنع سے بچتا ہے، جتنا وہ دکھلاوے سے بچتا ہے، جتنا وہ شہرت سے بچتا ہے، جتنا کوئی شخص اپنے اعمال کو چھپا کر اپنی نیکی کو محض اپنے رب کریم کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ شیطان کے داؤ سے بچتا ہے. آپ جتنا مخلص ہوتے جائیں گے، جتنا خالص ہوتے جائیں گے، جتنا آپ تصنع سے، دکھاوے سے، ریاکاری سے، بناوٹ سے، شہرت سے بچتے جائیں گے، تو یہ مت سمجھیں کہ آپ ریاکاری سے بچ رہے ہیں، دکھاوے سے بچ رہے ہیں، شہرت سے بچ رہے ہیں، بلکہ سمجھیں کہ آپ شیطان سے بچ رہے ہیں. وہ مزین کر دے گا نگاہوں کے سامنے، وہ تعریف کو مزین کر دے گا. بار بار نفس کو تسکین ملے گی، بار بار آپ محسوس کریں گے کہ میری تعریف ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، میری خوشامد ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، لوگ میرے لیے کیا کیا مناقب کہہ رہے ہیں اور ہونے چاہیے. اللہ کی رضا کا حصول یہ اخلاص کے اعلیٰ ترین مقاصد میں سے. اور ذرا سا بھی شائبہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں ذرا برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے تو وہ اتنی نیت کرے گا کہ میرے رب کا حکم ہے تو میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے. اگر اس نے یہ ارادہ کیا نا چلو روزہ بھی ہو جائے گا اور میرا وزن بھی کم ہو جائے گا، تو یہ اخلاص نہیں ہے. کسی شخص نے نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر وہ نماز اس لیے پڑھے کہ نماز ایک بہترین ورزش بھی ہے، اور جب میں نماز پڑھوں گا تو اس سے میرے اعضاء کے اندر بہتری بھی آئے گی اور میرے وجود کو اس سے اطمینان بھی نصیب ہوگا اور میرا جسم جو ہے وہ بہترین حرکت کرنے لگے گا، کام کرنے لگے گا، تو یہ والی نیت شامل کرنا ساتھ درست نہیں ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے. یعنی اس پر حدیث موجود ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک شخص اس لیے جہاد کرتا ہے کہ وہ اسے اجر بھی ملے اور ساتھ اس کی شہرت بھی ہو جائے. سیاستہ میں حدیث موجود ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ آپ اس حدیث کے لفظوں پر غور کریں.
وہ عرض کرتے ہیں کہ محض شہرت کی نیت نہیں، اس کی نیت یہ ہے کہ جہاد بھی کر لوں اور شہرت بھی ہو جائے، یعنی دونوں نیتیں ہیں، اللہ کی رضا کی نیت بھی ہے لیکن ساتھ تھوڑی بہت شہرت کی نیت بھی۔ یا رسول اللہ اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ پھر عرض کی دوسری دفعہ، یا رسول سید صاحب کہتے ہیں میں اٹھا کے لایا تو مجھے ایک پیکٹ دینے لگے، میں نے کہا لے لو، میرے بھائی بھی ساتھ تھے قناعت علی صاحب، میں نے کہا حضور نہیں مجھے حیات دی ہے، آپ تو کریم ہیں، یہ جو علم کی دولت آپ ہمیں دیتے ہیں اور یہ جو آپ ہمیں نوازتے ہیں یہی بڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے حضور مفتی اعظم، ان کا نام تھا مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں فاضل بریلوی نے میرا ماتھا چوما، سید صاحب کہتے ہیں مجھے کہنے لگے جس طرح میرے لیے میرا مصطفیٰ ہے نا اسی لیے تم سارے ہو، اسی طرح تم سارے ہو جس طرح میرا پتر ہے۔ فرمایا سب کو میں نے کھلایا تھا پر مجھے یاد تھا تم دونوں نہیں ہو، مجھے یاد تھا تم نہیں ہو۔ بڑا وہ نصیبوں والا ہے جسے اس کا استاد یاد رکھے، وہ بڑا نصیبوں والا ہے جس سے اس کا مرشد کبھی اس کا حال پوچھے، اس کی طبیعت پوچھے، وہ بن گئی اس کی بات جس سے کبھی پوچھ لیا جائے، سوال کر لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے نہیں جس طرح میرا بیٹا ویسے، تو مجھے وہ انہوں نے پکڑایا ہاتھ میں پیکٹ، کہتے ہیں مجھے پکڑا لیا تو میرے جو بھائی تھے نا قناعت علی صاحب، انہوں نے خود پھر جلدی سے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے پکڑا تو فاضل بریلوی کہنے لگے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے حضور آپ نہیں کہا ہے نا کہ میرے لیے اس طرح ہو جس طرح میرا بیٹا ہے، تو میں تو اپنے ابا کے ہاتھ سے چھین بھی لیا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں فاضل بریلوی بڑا ہی مسکرائے، بڑا ہی مسکرائے۔ آپ اساگر نوازی کریں، آپ پیار کریں، آپ تھوڑا تھوڑا خیال رکھیں، ہو سکتا ہے لوگ بچ جائیں، ہو سکتا ہے کئی طالب علم نہ ادارہ چھوڑ کے جائیں، ہو سکتا ہے کچھ بچے پڑھائی نہ چھوڑیں، لیکن شفقت کا بازو ہمیشہ پھیلا کے رکھیں۔ ایک بات اور، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاقی رویوں کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس پر بھی مجھے امید ہے کہ آپ ضرور توجہ دیں گے اور اچھی توجہ دیں گے۔ یہ میرا خطاب علماء سے نہیں، یہ میری بات مشائخ سے نہیں، یہ میری بات شاید میری طرح کے طالب علموں کے ساتھ ہے۔ بڑا شوق پیدا کر لیا ہم نے تقریروں کا، بڑا شوق ہے ہمیں واعظ کہنے کا، اور عام آدمی کو بھی بڑا ہی شوق ہو گیا نصیحت کرنے کا۔ یعنی وہ بیٹھا ہے چار بندوں کے اندر تو کہتا ہے میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، او میاں میں تجھ سے پہلے یہ نہ پوچھ لوں کہ تجھے پتہ ہے واقعی؟ تو نے تو دعویٰ کر لیا ہے کہ مجھے پتہ ہے، اور تجھے پتہ ہے کہ جس کو پتہ ہوتا ہے وہ کتنی مشکل میں ہوتا ہے، وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بڑا شوق ہے، میں آپ کو نچوڑ بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، اور یہ تڑپ بڑی عروج پہ چلی گئی ہے لوگوں کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ 100 سے زیادہ علوم جانتے تھے اعلیٰ حضرت، صرف بھی، نحو بھی، منطق بھی، فلسفہ بھی، تفسیر بھی، حدیث بھی، اصول بھی، علم ریاضی بھی، 100 سے زیادہ علوم جانتے تھے۔ اتنا مواد جس بندے کے پاس ہو کہ وہ لکھنے کے لیے بیٹھے تو کتابوں کی ضرورت ہی نہ پڑے، برجستہ وہ ایک ایک گھنٹے میں کئی کئی صفحات لکھ ڈالے، ان کو تقریر کرنے کے لیے مواد ان کے پاس کم تھا، لیکن ان کی زندگی کو ذرا دیکھیں، بڑی تقریریں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، میں بہت سارے دوستوں سے کہتا ہوں یار مثلاً آئیں جی آپ ایک خطاب سنا دیں، تو میں کہتا ہوں اتنے خطاب کیے، بتاؤ ان میں سے کتنے یاد رہ گئے، کتنوں پہ عمل ہو گیا، کتنا کچھ ہم نے سیکھ لیا۔ بس اسی دنیا میں ہم نے رہنا ہے، کچھ عمل کی طرف بھی تو آئے نا۔ اتنے بڑے عالم ہیں فاضل بریلوی، آپ کا پیر خانہ ہے مارہرہ شریف، عرس پہ تشریف لے جاتے اپنے مرشد گرامی کے، تو اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں اعلیٰ حضرت، تو حضرت شاہ اسماعیل حسن میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت مارہرہ شریف کے سجادہ نشین تھے، آپ کے مرشد گرامی کی اولاد میں سے، وہ کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت سے گزارش کرتا، اور بھی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کچھ تقریر ہی سنائیں۔ پتہ ہے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے؟ یہ کوئی بات بہت بڑا صوفی کر سکتا ہے، ورنہ یہ کہ میری طرح کا مولوی تو کہے گا کہ کتنے گھنٹے سننی ہے،
किस मौजू पे सुननी है? मैं तो सैर असल गुफ्तगू करना जानता हूँ, आप उन्वान तो बोले। इतना बड़ा आलिम, लेकिन चूँकि मुर्शद की बारगाह में हाज़री दी थी, इस्लाह ले चुके थे, वो रूहानियत की दुनिया के मुसाफिर थे। सैयद साहब कहते हैं कि जनाब तकरीर करें। संगियों, हम तो ग़ुलाम हैं उनके, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तलबा ज़रा मेरी बात पे गौर करना। आला हज़रत से का हुजूर खिताब करें तो फरमाने लगे, मैं तो अभी अपने नफ्स को वाज नहीं कह सका, अपने आप को भी मैं कुछ समझा नहीं सका, तो तुम्हें क्या समझाऊंगा। ढूंढता फिरता हूँ ऐ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। ज़रा मुझे अपने साथ चार बातें कर लेने दो, फिर तुम्हारे साथ भी कर लूँगा। तो लोग कहते नहीं हुजूर सुनना है, आप हमें टाले ना। तो फरमाते फिर ठीक है, उसका एक तरीका है, तुम कोई सवाल पूछो दीन का, मुझे जितना जवाब आता होगा मैं अपने इल्म के मुताबिक तुम्हें बता दूँगा। तो मेरे भाई, इतना ज़्यादा अंदाज ना इख्तियार करें कि मैंने भी बात करनी है, मैंने भी बात करनी है। आप कुछ अपने साथ भी कलाम करें, कुछ अपने साथ भी गुफ्तगू करें, कुछ अपने आप को भी समझाएं। कुछ बंदा अपने साथ भी कलाम करे तो बड़ी सारी उसके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। एक बात और इसी ज़िमन में आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, उस पर भी मुझे उम्मीद है आप बड़ी तवज्जो देंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पीर खाने के साहिबजादे फरमाते हैं सैयद मेहंदी हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि जब मैं आता था ना उनकी खिदमत में, फाज़िल बरेलवी की खिदमत में, उनकी बारगाह में मुलाकात करने के लिए, तो फरमाते हैं कि उनका अजीब अंदाज़ होता था। इतने सारे खुद्दाम थे आला हज़रत के, लेकिन चूँकि मैं पीर खाने का फ़र्द था और सैयद था, इतने सारे वहाँ खादिम थे ड्यूटी करने वाले और इतने सारे उनके शागिर्द थे, लेकिन वो मेरे लिए दस्तरखान भी ख़ुद बिछाते थे, खाना भी ख़ुद लेके आते थे और फिर बर्तन लाते और मेरे हाथ भी धुलवाते। इतने बड़े होकर भी वो इसलिए बड़े थे कि वो बड़ों की कदर करते थे, बड़ों का एहतराम करते थे। एक बात उन लोगों से जो अहले तरीक़त हैं, अहले मोहब्बत हैं, और हमारी इस खानका से इंसलाक रखने वाले लोगों से भी मेरी खुसूसी गुजारिश है, किसी अल्लाह के बंदे को अल्लाह का बंदा समझ के उसके हाथ चूमना बिल्कुल जायज़ हैं, दुरुस्त हैं। किसी ने इरादत के साथ चूमे, इसी पर फतवा है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका अपना अमल ये था कि कोई बंदा मदीना शरीफ से हो के आता तो पैर चूमते, फरमाते ये हुजूर के शहर नूर से हो के आया है, उसके कदम चूमते। लेकिन एक मुरीद थे नुसरत यार ख़ान कादरी, आला हज़रत अपनी तवज्जो से कोई काम कर रहे थे, वो पीछे से आए, उन्होंने आके आला हज़रत के पैर चूम लिए। तो वो रस्मी वाला पीरों की तरह नहीं 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 इस तरह ना करें, मैं इस काबिल नहीं, वो रस्मी सा इनकार नहीं, यानी वो इनकार नहीं हो रहा होता, यूँ लगता दावत दी जा रही होती कि सही करके करो। ये क्या तरीका हुआ? फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उन्होंने पैर चूम लिए, इतने नाराज़ हुए, कहने लगे भाई नुसरत यार, इन पैरों में क्या रखा हुआ है? फरमाया आज के बाद ये हरकत ना करना वरना नुकसान उठाओगे। और फरमाने लगे इससे तो बेहतर था कि तुम खंजर लेके मेरे पेट में डालते और पुछ से निकाल लेते, शायद मुझे कम तकलीफ़ होती, तुम्हारी इस हरकत से मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। क्यों मतलब इस तरह की आजमाइश में डाला जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं? हमें कोई ज़रूरत नहीं इन कामों की, कोई हाजत नहीं। ना ये काम हमारे कब्र में काम आने वाले हैं, ना क़यामत में काम आने वाले हैं कि पीर साहब के ज़्यादा लोगों ने हाथ चूमे थे लिहाजा पीर साहब को माफ़ी दे दी जाए। ये कोई काम ज़रूरी है? ज़रूरी तो बात मानना है, ज़रूरी तो ये है कि आप अगर हमारे कहने पर कोई एक आध काम ने कर लेंगे तो हो सकता है उसकी वजह से खुदा फजल कर दे कि तू तो चलो जिस तरह का भी था, ये तेरे कहने पे कुछ लोग नेक हो गए थे। हमारे बुज़ुर्गों ने तो यहाँ तक लिखा है कि कई दफ़ा को नेक मुरीद मिल जाता है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला शेख पर भी करम नवाजी फरमा देता। उन्होंने तो यहाँ तक आजिज़ी के जुमले बोले। तो ये चीज़ों को इन रसूमात में कैद ना करें, ना ये कैद होने वाली है। यहाँ ना जकड़ के लाएं कि निरा जनाब हमने दस्तबोसी करनी है और निरा वहाँ जाके जूता ही नहीं पहनना, बाकी मर्जी जारी अपनी करनी है, ये न करें।
ہمارے مزاج کو سمجھیں، ہماری طبیعت کو سمجھیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ رسول اللہ نیت جہاد کی بھی ہے، لیکن ساتھ اس کا خیال ہے کہ مشہور بھی ہو جاؤں، تو کریم فرمانے لگے اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ 6 بار پوچھا، تیسری بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت جہاد کی بھی ہے، لیکن ساتھ خیال یہ ہے کہ میں شہرت بھی پا جاؤں، تو حکم کیا ہے؟ تو حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حکم یہی ہے کہ اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے۔ خالص ارادے ہوں، اللہ اگر چاہتے ہیں فتنوں سے بچیں، اگر چاہتے ہیں اس دور کی گرد سے بچیں، اگر چاہتے ہیں اس دور کے اندر جس قدر زیادہ آزمائش ہوتی جا رہی ہے اور جس قدر زیادہ مختلف روپ دھار کر شیطانیت اپنا غلبہ کر رہی ہے، اس سے ہم بچیں، تو اس کا ایک ہی علاج قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو جاؤ۔ اخلاص سے ملتا کیا ہے؟ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں نا وہ بہادر ہوتے ہیں، بزدلی دور ہوتی ہے مخلص ہو جانے سے۔ انسان کا ذہن مضبوط ہوتا ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اس کے مزاج میں استقامت آتی ہے۔ جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو پھر تو یہ حال ہوتا ہے کہ صحابہ میدانوں میں نکلتے تھے تو کوئی کہتا تھا کیا کرنے جا رہے ہو، تو کہتے تھے شہادت لینے جا رہے ہیں۔ وہ مرنے کو تیار تھے، جان دینے کو تیار تھے، وجہ مخلص تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر جب ایک خبر پھیلا دی گئی معاذ اللہ کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ بہت پریشان ہوئے اور ادھر ادھر ہونے لگے، تو حضرت انس بن نضر آواز دیتے تھے اور فرماتے تھے ادھر آؤ نا واپس، تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو میدان احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مخلص تھے تو دوڑتے تھے۔ بہادری پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر سے، سستی اور کاہلی ختم ہوتی ہے اخلاص کی برکت سے۔ دوسری جو چیز اخلاص سے انسان کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مخلص ہوتے ہیں نا ان کی اللہ مدد فرماتا ہے، انہیں تائید ایزوی حاصل ہوتی ہے، انہیں تائید باری تعالیٰ حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ ریاکار ہیں، جب آپ تصنع کر رہے ہیں تو اس میں پھر ظاہر ہے آپ کی نیت ہی ریاکاری کی ہے، آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی؟ لیکن جب کوئی کام آپ کرتے ہی رب کے لیے ہیں، اور علیم بذات الصدور، رب جانتا ہے کہ میرے لیے لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ مدد بھی بڑی فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اسے تائید غیبی سے نوازتا ہے۔ پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سارے رستے کھلتے جا رہے ہیں، آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں، آسودگی ملتی جا رہی ہے، بہت ساری مشکل ترین وادیاں بھی آرام سے سر ہوتی جا رہی ہیں۔ اور پھر تیسری چیز جو اخلاص سے پیدا ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر محنت کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ ایک کام کرتے ہیں اس میں اخلاص نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا کریں گے، بھائی اتنا سا ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا، میری حاضری لگ گئی، بس میں آ گیا، میری فوٹو چل گئی، بس کسی کو پتہ چل گیا لوگوں کو کہ میں آیا، او بھئی حاضری لگوانا مقصود ہے، با لگ گئی۔ لیکن جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو اب حاضریاں نہیں لگواتے، پھر آپ ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو پھر آپ صرف فوٹو میں نظر نہیں آتے، پھر صبح و شام تک اور شام سے صبح تک آپ کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں بھلا کیا خدمات پیش کر سکتا ہوں، میں کس حد تک آگے بڑھ کے اپنے صلاحیتیں دین کے لیے وقف کر سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں۔ پھر مقصود فقط یہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک جلوس نکلنا تھا کشمیر کے لیے، تو مذہبی سیاسی جماعتیں جمع تھیں، تو ان میں سے مجھے بھی ایک جگہ دعوت دے لی گئی، تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہم نے جلوس نکالنا ہے۔ تو میں نے کہا کیا مطلب جلوس نکالنا ہے؟ تو پھر اس میں نا ساتھ، ابھی وہ بہت پرانی بات ہے، ہم طالب علم تھے، تو اس میں یہ تھا کہ اخباری نمائندوں کو کسی طریقے سے بلائیں اور زیادہ سے زیادہ جمع کریں رپورٹر۔ تو مجھے ایک بزرگ کی بات نہیں بھولتی، انہوں نے بڑی خاص بات کی، کہنے لگے اوہ میں تو جا رہا ہوں، میں سمجھا تھا تم اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہو، لیکن جس قوم کا یہ حال ہو کہ وہ پہلے یہ دیکھے کہ کتنے کو نمائندے آئیں گے، کتنے کو خبر چلے گی، کہاں تک بات پہنچے گی، تو ان کا مشن تو کوئی نہ ہوا۔
تو جب آپ مخلص ہوتے ہیں، پھر آپ محنت کرتے ہیں، پھر آپ کے اندر، میں آپ سے عرض کروں کہ جب ٹیچر ڈیوٹی کرتا ہے نا تو پھر اس نے 4-6 گھنٹے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور جب اس کا دل کرتا ہے نا کہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے یہ علم کے نور سے فیض یاب ہو، پھر وہ صلاحیتیں لگا دیتا ہے۔ ایک شخص اعلیٰ حضرت سے ملتا تھا، آپ بھی اس سے ملتے تھے، وہ دعوت کرتا، آپ بھی چلے جاتے، فوری طور پر کسی کا پتہ نہیں چلتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں، پھر اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ بھی تشریف لے گئے، وہ بھی آیا، لیکن پھر فاضل بریلوی سمجھ گئے کہ اس میں تکبر ہے، یہ امیر غریب کی تقسیم رکھتا ہے، برادری ازم کا قائل ہے، یہ بندہ دیکھ کر نہیں جیب دیکھ کر قدر کرتا ہے، یہ اس کا منصب دیکھ کر اس سے پیار کرتا ہے۔ تو ایک دن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آیا ہوا تھا، آپ جان گئے تھے کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ وہ بیٹھا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہ چارپائی پہ بیٹھا ہے، تو حجام نائی، حجامت بنانے والا وہ آ گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خط بنوانا تھا، مونچھیں ترشوانی تھی اسے، وہ آ گیا۔ تو جب وہ آیا تو اب وہ سوچ رہا ہے، اسے بھی پتہ تھا کہ یہ بندہ بڑا اور طبیعت کا ہے، وہ حجام بھی جانتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا ظفر الدین بہاری نے متکبر کا نام نہیں لکھا، حجام کا نام لکھا ہے، اس کا نام نے لکھا کہ کوئی شخص، اور اس حجام کا نائی کا فاضل بریلوی کی تربیت تھی نا، تو خلفاء کا بھی ذوق دیکھیں، کہنے لگے کہ وہ نائی جو اعلیٰ حضرت کی حجامت بنانے آتا تھا اس کا نام کریم بخش تھا، اس کا نام لکھا ہے۔ وہ آیا، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ میں کہاں بیٹھوں، چونکہ یہ چودھری صاحب تو، یہ سیٹھ صاحب تو، یہ فلاں صاحب تو اپنے پاس کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے، تو میں کہاں بیٹھوں۔ تو اعلیٰ حضرت بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ غور کر رہا ہے کہ میں کروں کیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ذرا لفظوں پہ غور کرنا، اس حجام کو، نائی کو مخاطب کر کے کہنے لگے بھائی کریم بخش، ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب آپ کسی کو عزت دے دیتے ہیں تو کمال ہو جاتا ہے، آپ یقین کریں کمال ہو جاتا ہے۔ غریب تو پھر سمجھتا ہے کہ دولت پیچھے رہ گئی، کیونکہ مجھے اکرام ملا ہے، مجھے پیار ملا ہے، میرے ساتھ شفقت کی گئی ہے، بھائی کریم بخش بیٹھ جاؤ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اس کو بٹھا دیا تو چودھری صاحب اٹھ گئے، وہ چلے گئے تو مشورے دینے والے بھی کئی ہوتے ہیں۔ ایک کہنے لگے حضور جی آئے گا نہیں، تو فرمانے لگے نہ آئے مجھے ضرورت بھی کوئی نہیں۔ اب اپنی اس بات سے فاضل بریلوی پتہ کیا سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ چودھری متکبر کی ضرورت کوئی نہیں، پر یہ جو عقیدت کے ساتھ بظاہر خط بنانے آیا ہے اس کو ہم نے بھائی بنا لیا ہے، اس کو بھائی۔ تو مساوات کا خیال کریں، اس تفریق سے باہر آ جائیں۔ اور میں غرباء سے بھی کہوں گا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، مجھے غریبوں سے بھی ایک شکوہ ہے، وہ بھی میرا دل ہے کر لوں۔ غریب بھی ہر بات میں غربت کو لے آتا ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں غربت کے ساتھ۔ اگر غربت کے ساتھ خودداری رہے تو غریبی عزت والی ہو جاتی ہے، اور اگر غریبی کے ساتھ انسان کبھی اپنے ہاتھ کو پھیلانا چھوڑ دے تو اس کی غریبی قابل رشک ہو جاتی ہے۔ لیکن غریب بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں، غریب بھی کچھ اس طرح کا ماحول، کیا دے دے گا آپ کو دنیا دار اگر آپ اس کے سامنے روئیں گے تو کیا دے دے گا آپ کو؟ مثلاً کیا آج تک دیا ہے؟ کسی کو آپ نے جا کے بڑا دکھ سنایا تو اس نے کیا دیا سوائے کوئی طفل تسلی کے یا تحقیق کے کہ پتہ کرو سچا رونا رو رہا ہے کہ جھوٹا رو رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ دیے؟ اتنے زیادہ کمزور نہ پڑیں، آپ بھی اپنا رویہ وزادار کریں، وزادار۔